اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ تمام احباب کو آج کے سبق 9 کے اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں. سبق کی ابتدا کرنے سے پہلے ہم پچھلے اسباق سے چند سوالات لیتے ہیں. ترجمہ کیجئے. اعوذ ہم پناہ میں آتے ہیں، میں پناہ میں آتا ہوں، وہ پناہ میں آتا ہے، میں پناہ میں آؤں گا. ABCD. میں پناہ میں آتا ہوں. میں پناہ میں آتا ہوں. ایک سے زیادہ جواب میں نے کہا. میں پناہ میں آؤں گا. بی اور ڈی. یہ اعوذ مضارع ہے. یہ بار بار میں بتا رہا ہوں، جب بھی لفظ مضارع کہیں آئے سمجھ لیں اس کے 2 ترجمے ممکن ہوں گے، حال اور مستقبل. رحیم کا معنی بتائیے. اچھے اخلاق والا، کبھی کبھی رحم کرنے والا، خوبصورت، مسلسل رحم کرنے والا. مسلسل رحم کرنے والا. مسلسل رحم کرنے والا. سلام علیکم کا ترجمہ کیجئے. رحمت ہو آپ پر، سلامتی ہو آپ پر، رحمت ہوگی آپ سب پر، سلامتی ہو مجھ پر. کم آیا ہے. رحمت ہو آپ پر. آپ سب پر. آپ سب. کم کا لفظ جب کہتے ہیں نا جمع کے لیے ہوتا ہے. چلیے ابھی میوٹ کر لیجئے. آج کا سبق جو ہے وہ دیکھتے ہیں ہم. آج کا سبق 2 وجہ سے اہم ہے. ایک تو یہ اس میں آج ہم درود جو ہے وہ پڑھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دعا ہے، اور گرامر میں ہم آج جو ہے فعل ماضی کی ابتدا کریں گے. اب تک ہم جتنا کچھ پڑھتے آئے ہیں 8 اسباق میں وہ اسم اور حرف کے بارے میں تھا. فعل کو ہم چھوڑتے آ رہے تھے کہ جی آگے چل کے دیکھیں گے. آج فعل کی پہلی کلاس ہے. یہ ایک اہم جو ہے باب ہے جو ہم آج شروع کرنے لگے ہیں، اس لیے آج کی کلاس میں جو ہے نا توجہ خصوصی چاہیے. آج کے سبق میں ہم 9 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک پہ 390 بار آتے ہیں. الحمدللہ. آج کے سبق نمبر 9 کے ختم ہونے تک آپ 102 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 28,000 بار آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے دعا جو درود ہے وہ دعا کا ایک حصہ یا ایک شکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم سے آج سے تقریباً 15,000 سال پہلے جو ہے دور بیٹھے ہوئے ہمارے لیے جو کچھ کرتے رہے. آپ نے جو قربانیاں دی اور جس طریقے سے آپ نے دین کے لیے مشقت برداشت کی، تکلیفیں اذیتیں سہیں اور جو ہے مقابلہ کیا کفر کا، وہ جو ہے اس کا آج نتیجہ یہ ہے کہ ہم اتنے دور بیٹھے ہوئے، اتنے دور آپ کے زمانے سے جو ہے آپ کو جانتے ہیں، آپ کے احسان مند ہیں کہ آج ہم مسلمان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کی تھکن کے باوجود جو ہے جب کسی قبیلے کو دعوت دیتے تھے تو ہو سکتا ہے وہی دعوت جو ہے اس قبیلے سے جو ہے ہم تک پہنچی ہو. اس بات کو محسوس کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے، اور اس کے بدلے میں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. نہ تو ہم آپ کو کھانے پر بلا سکتے ہیں، نہ کوئی تحفہ بھیج سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، صرف دعا کر سکتے ہیں، اور یہی تحفہ ہے. تو آئیے اسے ہم دیکھتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجر ملنے والا ہی ہے چاہے ہم دعا کریں یا نہ کریں. ہمارا ان کے لیے دعا کرنا دراصل ہمارے لیے ایک اعزاز ہے. دعا کرنے پر الٹا ہمیں اس کا ثواب بھی ملتا ہے. جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ایک بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت فرماتے. خود اللہ تعالیٰ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ دعا یعنی سلام کی جو ہے وہ بھیجتے ہیں، جو ہم نے کل کے سبق میں دیکھا تھا. تو آئیے ابتدا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم، یہ یاد رکھیں یہ لفظ جو ہے یہ ایک مخصوص لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے. اس کو اور کسی کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے. اللہم
اور اس کے معنی بھی مخصوص ہیں اے اللہ، یعنی ہم جیسے ندا کرتے ہیں، صدا دیتے ہیں، اس طرح اللہم اے اللہ، صلی بھیج، صلی کے معنی ویسے ہم نے بدل جاتا ہے، اگر یہ بھی کے ساتھ ہے تو ہم کہتے ہیں نماز پڑھ، اور اگر اللہ کے ساتھ آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ رحمت بھیج۔ یہاں دیکھیے آپ، اس کے ساتھ اللہ جب صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَعَلَىٰ اور پر، آل اور آل پر، آل کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو اہل و عیال، خاندان وغیرہ، اور ایک ہوتا ہے پیروی کرنے والا۔ یہ اس کے دوسرے معنی ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ قرآن سے۔ قرآن میں جب آیا نا آل فرعون، فرعون کی پیروی کرنے والے، تو وہاں سے پھر یہ جو ہے اس کا جو ہے ترجمہ نکال کے لائے مفسرین کہ یہاں پہ آل کے اندر وہ جو فرعون کی آل ہے پیروی کرنے، یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اہل و عیال کے علاوہ جو اس کی پیروی کرنے والے، وہ یہاں پہ اس سے مراد ہیں، یعنی دونوں اس میں شامل ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اے اللہ ہم نے دیکھ لیا صلی کا، آپ کو میں نے دو معنی بتائے، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، دوسرا رحمت۔ اور کب اس کے نماز پڑھنے کے معنی ہیں گی؟ جب بی کا جو ہے وہ پوزیشن یا حروف جر ہے، اور رحمت کے معنی کب ہوں گے؟ جب اس کے ساتھ اللہ، یہ اللہ کا لفظ جو ہے نا آئے۔ یہ دیکھ لیجئے، صلی فصلی لربک وانحر، بس آپ نماز پڑھیے اپنے، یعنی لی اور بی کے ساتھ جو ہے اس کے معنی آتے ہیں نماز پڑھنے کے۔ اور صلی علی محمد، یہ درود پاک میں ہم پڑھتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، درود سے یہ مراد ہے رحمت بھیجے۔ اللہ کے معنی ہوتے پر، اسے ہم السلام علیکم سے یاد کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا نام ہے۔ اور وعلی آل، یہاں ایک بڑا گہرا نقطہ ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ دیکھیں اگر یہ اعلیٰ آئے، اعلیٰ تو اس کے معنی ہے پر، لیکن اگر یہاں پر آ جائے والا، لام الف لا لگا دیں تو اس کے معنی ہوتا ہے نہیں۔ اور ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہم درود جب تیزی میں پڑھتے ہیں، ہم یہ اعلیٰ کی وجہ لا پڑھ جاتے ہیں، ولا آل، ولا آل، ولا، اگر یہاں لام الف لا لگا دوں ولا تو اس کے معنی ہے نہیں، یعنی ہم اپنے آپ پہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو درود بھیج اللہ میاں، لیکن ہم پہ مت بھیج۔ یعنی اتنا فرق پڑتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر لفظ اعلیٰ استعمال کریں تو اس کا مطلب آپ اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور اللہ پڑھ رہے ہیں ولا، ولا لام الف لا کو اگر یہاں لگا دیں تو آواز نکلتی ہے ولا، اگر ولا کی آواز نکال رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس میں اپنے آپ کو شامل کرنے سے روکیں، کہہ رہے نہیں ہم پہ نہ پہ۔ کتنا فرق پڑتا ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ آل کے معنی ہوتے ہیں خاندان والے، اتباع کرنے والے، اہل جو ہے جیسے اردو میں ہوتا ہے اہل و عیال، خاندان والے۔ تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں۔ صلی علی، یہ ابھی آپ نے اس لفظ کی پریکٹس کرنی ہے، تب جب تشہد میں آپ بیٹھیں تو اس کو صحیح طریقے سے پروناؤنس کر کے اپنے آپ کو شامل کریں، ایسا نہ ہو جلدی میں لا کر تلفظ کر کے اپنے آپ کو اس سے نکالیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کیا رحمت بھیج، اس رحمت کے اندر شامل ہے ان پر رحمتوں کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر، اور ان کے درجات جو ہے بلند کر۔ اور آل کے دو معنی یہ ہم نے دیکھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد و ازواج مطہرات ہیں اور اتباع کرنے والے۔ اگر ہم دوسرا معنی لیں تو ہم بھی اس دعا میں شامل ہوں گے۔ اہل سے مراد صرف خاندان والے ہوتے ہیں، یعنی یہاں پہ لفظ جو ہے آل آیا ہے، اہل نہیں ہے، اہل بھی عربی کا لفظ ہے۔ تو اگر یہ اہل آتا یہاں پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ازواج اور اولاد پہ ہوتا، لیکن یہاں آل کا لفظ ہے۔ تو یہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اب ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم اس کا بدلہ دیں۔ ہم کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ تو ہی دے، کیا؟ اے اللہ تو رحمت دے، یعنی تو ان پہ مہربان ہوا، ان کے اوپر اور ان کے اہل و عیال اور ہم پر بھی۔ تو آئیے آگے چلنے سے پہلے آپ میں سے کوئی اس کا ترجمہ ایک بار کر دے۔ جی سمیرا آپ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا ہے، چلے اس سائڈ کا آپ کیجئے شگفتہ، اس کے بعد اور رحیم صاحب تیسری سائڈ کا آپ کریں گے۔ چلیں جی سمیرا۔
सर आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज, आप तर्जुमा कीजिए। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह सल्ली दुरूद रहमत भेज अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर व अला आली और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यहाँ आपने सिस्टर का सल्ली भेज, मैं बता रहा हूँ जब ये सल्ली अला के साथ आ जाए तो इसके मैंने होता है रहमत भेज, मायने बदल जाते हैं। सल्ली के मैंने तो ठीक है भेजना, नमाज पढ़ना, लेकिन जब ये लफ्ज अला के साथ आ गया तो यहाँ इसका तर्जुमा बदल जाता है, क्या हो जाता है? रहमत भेज। जज़ाकल्लाह खैर। तो आइए इसके सवाल जवाब लेते हैं। सल्लैता, ताता आया, मैंने दरूद भेजा, आपने दरूद भेजा, आप दरूद भेजते हैं, दरूद भेजिए, ABCD। जी आपने दुरूद भेजा। आपने दूध भेजा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहुंचा दो मेरी तरफ से, अगरचे कि ये एक पारा ही क्यों ना हो, एक सूरत ही क्यों ना हो, एक आयत ही क्यों ना हो, कुरान ही क्यों ना हो। एक आयत ही क्यों ना हो। सी दुरुस्त फरमाया। सल्ले अला का तर्जुमा कीजिए, रहमतों की बारिश नाजिल फरमा, दर्जात बुलंद फरमा, मेहमान हो जा। सब सही है, ABCD। सब सही वेरी गुड। सब सही है। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद एक से जायद जवाब का इंतखाब कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के पड़ोसी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की इत्बा करने वाले, मक्का वाले। ABCD। चलिए अगला हिस्सा लेते हैं दुरूद पाक का। कमा सल्लैता, कमा जैसे, सल्लैता भेजी रहमत तूने, ये जो है हमने पहले पढ़ा था अनमता, जैसे तूने इनाम किया। यहाँ पे क्या है? सल्लैता जैसे तूने भेजी रहमत, क्या? अला आला आला। ये देखिए जो है आवाज कहाँ से निकालते हैं? आला इब्राहिम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, वा और आला आले और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है एक मुनफरिद मकाम हासिल है, यानी तीन इस वक्त जो अहम मजहब है आसमानी या जो है इल्हामी मजहब, यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम, इन तीनों के लोग जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो है पैरवी करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं और उनको जो है बुलंद मुकाम और मर्तबा देते हैं। इस उनके बारे में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। तो यहाँ और दूसरी बात है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद में है, यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जो है आपका ताल्लुक है, तो वहां जाके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आपका रिश्ता बनता है। तो इसलिए ये दोनों चीजों को अहमियत देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है उनके आबा अजदाद यानी अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम भी जो है वो लिया, दो वजह से। एक तो ये कि तमाम मज़ाहिब वाले मानते हैं इसे, सब उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, और दूसरा ये कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद है। कमा ये जो है अरबी का एक तर्ज है कि जब किसी चीज से मिसाल देनी होती है तो काफ का लफ्ज जो है शुरू में ले आते हैं उसके। कमा जैसे, अगर हम कहें कमा का असद, माँ की जगह में अगर असद का लफ्ज है तो इसका मतलब शेर की तरह। इसी तरह का माँ जैसे, सल्लैता, सल्ले मैंने नमाज पढ़ना होता है, लेकिन जब ये बदल के आता है अल्लाह के साथ, देखिए यहाँ अल्लाह आया हुआ है, तो फिर इसके मैंने होता है रहमत भेज। किस पर? यहाँ पे देख ताज माजी का है, अनमता जैसे था, अनमता सल्लैता अला इब्राहिमा व अला आल इब्राहिमा, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पे भी। आइए इस हिस्से के जो है असबाब देखते हैं। एक मायने ये हो सकता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी इमामत दी, ऐसा मुकाम दिया कि दुनिया के सब मुसलमान, ईसाई और यहूदी उन्हें नबी मानते हैं। तो अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसी ही कबूलियत अता फरमा कि इस जमीन पर रहने वाले तमाम लोग आपकी नबूवत को मान लें। दूसरा मायने ये है कि अल्लाह आप नवाजने वाले हैं, इससे पहले आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नवाजा है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खूब नवाजिए, खूब अता कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे अंबिया के सरदार हैं।
دیکھیں یہ ہم نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے کل جو ہے مکالمے کی شکل میں دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ اور کائنات پوری جو ہے اس کے ہر وجود کے درمیان کیا مکالمہ ہوا۔ اب اس مکالمے کے بعد جو ہے اب ہم کیا کہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا دعا کریں؟ درود کے معنی دعا ہوتا ہے کہ اے اللہ، جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے آل پہ جو ہے وہ رحمت بھیجی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پہ بھی آپ جو ہے رحمت بھیجیے۔ اور آل میں پھر ظاہر ہے کہ آپ کے اہل و عیال کے علاوہ ہم یعنی ان کے پیروی کرنے والے، اتباع کرنے والے بھی شامل ہیں۔ اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی ماننے والے ہو جائیں۔ تو آگے چلنے سے پہلے درود پاک کے اس حصے کا ترجمہ کیجئے۔ جی آج گفتگو آپ کو آپ کی باری تھی، اس کے بعد رحیم بھائی کریں گے اگلے حصے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما صلیتا، جیسے رحمت بھیجی تو نے، علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، و علی آلی، اور و علی پر آل ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ یہ دیکھیں اس چیز کو میں بڑی پچھلی کلاس میں بھی بتا چکا تھا، وہاں تو میں نے لکھ کے دکھایا تھا، اس دفعہ وہ میں نہیں لکھ پایا شاید۔ یہ جب آپ کہتے ہیں وَعَلَىٰ آلِ وَعَلَىٰ آلِ، وَعَلَىٰ آلِ میں جلدی میں وہ لا کا تلفظ نکلتا ہے، وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ، یہ جب لفظ کہتے ہیں پھر یہ صحیح ادا ہوتا ہے، ورنہ یہ یاد رکھتے ہیں لا اور اعلیٰ دونوں مکس ہو جاتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا احتیاط کیجیے۔ چلیے اس کے سوال جواب دیکھتے ہیں۔ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ بھیجے، اللہ اس پر ایک مرتبہ رحمت بھیجتا ہے، 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے، 5 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے، 100 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ ABCD جی 10 مرتبہ دل سے پڑھنا ہو، آپ سب نے درست فرمایا، درود کو دل سے پڑھنا ہو تو ایک سے زائد جو آپ کا انتخاب کیجیے۔ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیے، آپ کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے پڑھیں، دعا کے انداز میں پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں۔ ABCD جی بی اور ڈی، بی ڈی، بی اور ڈی سارے صحیح تھے۔ چلیں اب اس درود پاک یا دعا کا اگلا حصہ آیا، انکا حمید مجید۔ انکا، اس کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، انا اور کا۔ انا معنی بے شک، کا تو، بے شک تو حمید تعریف کے قابل ہے، و مجید بزرگی والا ہے۔ یہ حمید لفظ جو ہے یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ اسم، اسم، اسم ہے، اسم ہے۔ پتہ چلا آپ کو کہ یہ اسم ہے؟ پتہ کیسے چلا کہ اسم ہے؟ دو پیش ہیں، دال کے اوپر دو پیش۔ یہ دیکھیں یہ دو بڑی پکی نشانیاں آپ کو ازبر ہو جانی چاہیے۔ اگر کسی کلمے یا لفظ کے شروع میں الف لام آ رہا ہو وہ اسم ہے، بے دھڑک کا ہے، اور اگر اس کے آخر میں کہیں تنوین آ رہی ہے، تنوین سے مراد دو پیش، دو زبر یا دو زیر میں سے کوئی ہو سکتا ہے، تو وہ جو ہے اسم۔ یہ دونوں پکی نشانیاں ہیں، کسی اور پہ نہیں آئیں گی، نہ فعل پہ آئیں گی نہ حرف پہ آئیں گی۔ یہ عربی جو ہے گرامر قواعد کا جو ہے پکا وہ ہے قاعدہ ہے کہ اسم کے شروع میں الف لام یا اس کے آخر میں دو پیش، دو زیر، دو زبر آتے ہیں اور وہ اسم۔ چلیے یہ ایک کام کی بات تھی، ہم نے دیکھ لی۔ انا کا میں نے ابھی بتایا، بے شک دو ڈبے ہوئے انا اور کا، حمید حمد سے نکلا ہے، تعریف اور شکر، اور حمید تعریف کے قابل، یعنی یہاں یہ اسم ہو گیا اور حمد کیا تھا؟ فعل تھا، آگے چیزیں اپن دیکھیں گے، بلکہ وہ بھی اس میں آتے ہیں۔ مجید یہ ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، والد ماجد، جد امجد اور وغیرہ، یہ جو ہے اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے مجید، یعنی جس کو جلال، عظمت، بزرگی، بڑائی، کمال جو ہے پرفیکشن کے درجے پر حاصل ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کامل، مکمل، پرفیکشن ہے مجید بزرگی میں، اور حمد کے قابل ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں۔ تو چلیے رحیم بھائی آپ کی باری آ گئی، چلیں 1 منٹ مجھے دیجئے، میں یہ اسباق لے لوں، اس کے بعد آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہو۔
اگر ہم جھوٹے اور ہمارے کسی دوست کو اس کو پتہ چلے وہ ہمارے لیے 5 اسٹار ہوٹل سے کھانے کا ایک ٹرک بھر کر بھیجتے تو کیسی تعریف نکلے گی اس کی. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے, اللہ کے لیے تو بہترین مثالیں ہیں. آپ کو تمام عمر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, دے رہا ہے, جو کچھ ہے یہ آپ سمجھتے ہیں شاید میری محنت اور میری کوشش میری ہمت سے نہیں. آپ کچھ بھی نہیں ہے, آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ اس کی عطا ہے. انسان ہونا بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ نے کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ مجھے انسان بنا دے. آپ کو اللہ پہاڑ بھی بنا سکتا تھا, درخت بھی بنا سکتا تھا, کوئی چرند پرند جاندار کوئی اور شکل بھی دے سکتا تھا. یہ اس کا کرم ہے, اس کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو انسان بنایا. اور پھر انسان ہی نہیں بنایا, انسان کتنے اس وقت دنیا بھری ہوئی ہے, لیکن اس نے آپ کو ایمان والا دین والا بنایا. اور پھر آپ کو دین پہ عمل کرنے پڑھنے اس کی توفیق دی. کتنے اس کے انعامات ہیں, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اے اللہ, اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو ہم اندھیروں میں بھٹک رہے تھے. تیرا بہت بڑا احسان کہ تو نے ایسے پیارے زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی, ہر چیز کی تعلیم دی. اے اللہ, تیرا بڑا احسان ہے اور تو خوب قابل تعریف ہے. اللہ تو مجید ہے, یعنی جلال و عظمت اور بڑائی میں کامل ہے, پرفیکٹ ہے. اس لیے صرف وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر دے سکتا ہے. ان کے رول کو سمجھنے کے بعد کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم بنا کر بھیجے گئے تھے, ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے, کیونکہ وہ آخری آنے والے انسان تک کے نبی ہے. ان تک تعلیمات کون پہنچائے گا؟ وہ ہم نے پہنچانی ہے. تو دعا کریں, اللہ میری مدد کر, میری کہ میں آپ کا شاگرد بنوں صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور احتساب کریں کہ میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں قرآن اور حدیث پڑھنے میں, یا میں کہتا ہوں میں مصروف ہوں. پلان بنائیں ایک مخصوص وقت قرآن اور حدیث کے پڑھنے کے لیے, کلاس شروع کریں سیکھنے سکھانے کی, تبلیغ کوشش کریں ہر ممکن کہ ان کی تعلیم کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچائیں. تو آئیے رحیم بھائی اس کا ترجمہ کریں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. ادھر گئے رحیم بھائی؟ عبد الرحیم جی برادر, انمیوٹ کیجئے. انکا بے شک تو ہے حمید تعریف کے قابل, مجید بزرگی والا ہے. جزاک اللہ خیر, اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. آئیے اس کے سوال جواب لیتے ہیں. انہ حمید مجید, بے شک وہ قابل تعریف بزرگی والا ہے, وہ قابل تعریف پاک ہے, بے شک وہ قابل تعریف ہے, بے شک وہ قابل تعریف پاک ہے. ABCD جی درست فرمایا. اب اگلا حصہ ہم لیتے ہیں. اللہم, اے اللہ, بارک برکت عطا فرما, کسے؟ اعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, وعلی اور کس کے؟ آل پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے حصے میں ہم نے جو ہے وہ کیا کہا تھا؟ رحمت کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو رحمت بھیج حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور ایسے جیسے تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر بھیجی, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر بھی. یہ دوسرے حصے میں ہم دعا کر رہے ہیں. اللہم, اے اللہ, بارک برکت عطا فرما, اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, وعلی آلہ اور آل پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھتے ہیں برکت سے کیا مراد ہے. آئیے, یہ لفظ اردو میں بھی مستعمل ہوتا ہے, کہتے ہیں عید مبارک, برکت ہو. تو یہ اس کے اسباق میں دیکھتے ہیں. درود کے پہلے حصے میں صلوات کی دعا, یعنی اللہم صلی علی محمد کا, اور صلوات میں برکت شامل ہے. صلوات کی دعا کرنے کے بعد یہاں برکت کی دعا ہے. یہ اس وجہ سے کہ دعا میں بار بار مختلف الفاظ اور عبارات میں بات کو پیش کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کیجئے اور ان کے لیے دل سے برکت کی دعا کیجئے. برکت کا معنی ہے خوبی, بھلائی اور نعمتوں کا عطا ہونا, ہمیشہ رہنا اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہونا. اعمال میں برکت کا مطلب ان کی قبولیت اور ان کا بہترین بدلہ ملنا ہے. اولاد میں برکت یعنی اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا اور پھیلنا بڑھنا ہے. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت دے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور آپ کے طریقے پر چلنے والوں کو یہ جو خوبیاں ہیں جتنی برکت کی وہ عطا فرما. تو چلیے آگے چلنے سے پہلے کوئی آپ نے سے اس کا ترجمہ کر دیں جی, جنہوں نے پہلے کیا ان کے علاوہ. چلیں جی, ہاں محبوب بھائی آپ کیجئے, آپ نے سب سے پہلے انمیوٹ کر لیا.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بارک، اے اللہ برکت عطا فرما علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جن میں آپ کی اولاد، آپ کی ازواج اور آپ کی اتباع کرنے والے لوگ شامل ہیں. جزاک اللہ خیر برادر. چلیں اب یہ اگلا حصہ لیتے ہیں درود پاک کا. کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. کما جیسے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. بارکتا یہ لفظ ہم نے دیکھا انمتا کی طرح، برکت عطا کی تو نے، اعلی پر ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل اور آل پر ابراہیم. یعنی یہ دونوں حصوں میں آپ دیکھیں ایک ہی چیز ہے کہ رحمت اور برکت کی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل کے لیے، اور اس کا تشبیہ کی دی ہے جیسے آپ نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر کی. تو یہ جو ہے آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم کی آل جو ہے وہ کیا کہتی ہے؟ یہود جو ہے وہ کہتے ہیں ہم آل ابراہیم ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ہم جو ہے بخشے بخشائے ہیں، ہم جو مرضی کر لیں ہم نے جنت میں جانا ہے. یہ دعویٰ کرتے ہیں حضرت ابراہیم کے اولاد میں ہونے سے. بنی اسرائیل جو ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جو ہے حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں، ہم سب سے افضل ہیں. آپ یاد رکھیں یہود کے اندر یہ نظریہ ہے کہ غیر یہود کبھی بھی یہود کے برابر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جیسا مرضی ہو، اور ان کو تھوڑی سی اول تو سزا نہیں ہوگا، بہت تھوڑی ہے، یہ ان کا بنیادی عقیدہ صرف حضرت ابراہیم کے تعلق سے. کما ہم نے پڑھا برکت، فعلتا، نعمتا، بارکتا، یہ الفاظ، یہ صلی آپ کو بتایا تھا. صلی سے صلی تھا جب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے رحمتوں کی بارش، مہربانی، نام اور درجات میں. اور بارک بھی اسی پہ بارکتا، خوبی، بھلائی، نعمتوں کا ملنا، ہمیشہ رہنا، بڑھتے رہنا. تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں. آئیے صرف اسی سے کہ ہم جو ہے اسباق لے لیں جلدی سے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی اور یہودی انہیں نبی مانتے ہیں. تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مانیں. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ آپ نوازنے والے ہیں. اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کے جو ہے کہ سردار ہیں، تو وہ ان کو حق زیادہ بنتا ہے. تو چلیے آگے چلنے سے پہلے آپ میں سے کوئی ساتھی جو ہے اس کا ترجمہ کر دے. جی ہاں جی، محمد مصطفیٰ، چلیے بھائی آپ کی باری ہے ابھی، آپ بھی حصہ کما لیجیے. کما جیسے بارکتا تو نے برکت عطا کی علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آلی اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. جزاک اللہ خیر برادر. انکا حمید مجید، یہ آخری حصہ ہے، وہی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. انکا بے شک تو حمید تعریف کے قابل ہے، مجید بزرگی والا ہے. تو لہذا اس کا ترجمہ بھی کوئی ایک کرتے جس نے اب تک ترجمہ نہیں کیا ان میں سے کوئی کون ہے؟ ہاں سبحہ کمل، جی سبحہ آپ جو اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. انکا بے شک تو حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا. جزاک اللہ خیر سسٹر. آئیے اس کے سوال جواب لیتے ہیں. بارکتا کا مطلب ہے آپ نے برکتیں بھیجی، جیسا کہ آپ نے بھیجی برکتیں، آپ بھیجتے ہیں برکتیں جیسا کہ آپ بھیجتے ہیں برکتیں. اے بی سی ڈی. بارکتا بی آپ بھیجتے ہیں. آپ نے برکتیں بھیجی. دیکھیں یہ ماضی ہے، ماضی میں آپ نے برکتیں بھیجی آئے گا، ٹھیک ہے نا. یہ ہم پہلے پڑھ رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج پڑھنے کے ساتھ ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلانا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے. اے بی سی ڈی. تمام یہ سارے صحیح ہیں. درود کے آخر میں اللہ کی صرف مجید یہ بتاتی ہے کہ وہ بہت مہربان ہے، وہ قابل تعریف ہے، وہ عظمت والا ہے، اس لیے زبردست اجر دے سکتا ہے. کوئی جواب صحیح نہیں. اے بی سی ڈی. جی جواب صحیح. وہ عظمت والا ہے.
اب ہم لیتے ہیں بریک، 1 منٹ ہے ہمارے پاس. اس سبق سے متعلق آپ کا کوئی سوال ہے تو کر لیجیے، نہیں اگلے سیکھنے تک انشاءاللہ ہم چلیں گے. چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. آج کا سبق بہت اہم ہے. یہ ابتدا ہے فعل کی. اگر اس وقت آپ نے اس کلاس میں فعل کو اور اس کے بننے کے طریقے کو دیکھ لیا تو آگے 12 کے 12 جتنے یا 11 سباق ہیں وہ آپ کے ہیں، آپ کے قابو میں سے. ورنہ پھر آپ دوسروں کی طرف یہی کہیں گے اور تو بس ٹھیک تھا، یہ فعل آج تک سمجھ نہیں. آئیے دیکھتے ہیں، اللہ آسانی فرمائے ہم سب کے لیے. آج کے اس سبق میں ہم 3 افعال دیکھیں گے: فعل، فاتح. سنیے، دیکھیے، سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر. یہ جو ہے پورے جسم کو اور اس کی سائل. ہم نے یہ پڑھا تھا الفاظ 3 قسم کے ہوتے ہیں: اسم کسی چیز کا نام یا صفت، اور پہچان شروع میں الف لام یا آخر میں تنوین یا واو نون یا نون اور الف تات ہے. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے. یہ آج ہم اس کو سیکھیں. حرف جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو بلکہ ان کو آپس میں ملا ہے اور اس کے اپنے معنی اس وقت سمجھ میں جب یہ کسی سے مل کر آئے. تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھے حرف جو ہے ان کو جو ہے اسم کے ساتھ ملا. یہ جو ضمیر ہوتی ہیں نا، ہو، ہم، کا، کی، یہ بھی اسم ہے. اور لا جو ہے وہ کیا حرف تھا. دیکھیں ہم نے لا اور ہو کو ملائے، یہ حرف اور اسم تھا تو اسے ٹیبل بنا تھا لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. پھر ہم نے ایک اور لفظ لیا من. من بھی حرف ہے اور ہو جو ہے اسم ہے. ہم نے یہاں پہ کیا حرف اور اسم کو بنایا اور ہمارا ٹیبل بنا من ہو، من ہم، من کا، منی، من کو، مننا. پھر ہم نے ایک اور لیا ان. دیکھیں ان بھی حرف ہے اور ہو اسم ہے. ہم نے حرف اور اسم کو ملایا تو ہمارے پاس زبان بنی ان ہو، ان ہم، ان کا، انی، انکم، ان. پھر ہم نے ایک اور لفظ لیا بی اور اس کو حرف، یہ جو حرف ہے بی، اس کو ہم نے اسم ہو کے ساتھ ملایا تو اس کے بعد بنی بی ہی، بی ہم، بی کا، بی یا، بی کم، بینا. پھر ایک اور حرف ہم نے لیا تھا فی، اس کو ملایا تو کیا بنا فی ہی، فی ہم، فی کا، فی یا، فی کم، فینا. اگلا ہم نے لیا اعلیٰ. اللہ کو جب ملائے تو علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا. پھر ہم نے ایک اور لفظ لیا الہ. الہ کو جب ملایا تو یہ کیا بنا الیہم، الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا. اور پھر ہم نے کل 2 نئے جو ہے حرف لیے جو اصل میں اسم ہے: ماہم، ماہم، ما کا، مائی، ماکم، مانا. اور اندہم، اندہم، اندکا، اندی، اندکم، اندنا. یہ ساری دہرائی تھی تو لہٰذا یہ آپ سب کے لیے آسان ہے. اب آپ نے 2 گہرے سانس لینے ہیں، ایک بھی نہیں، آج 2 گہرے لینے ہیں اور ہوشیار ہو کے بیٹھ جانا ہے کیونکہ ابھی کوئی چیز جو ہے عجیب سی ہونی ہے. انت و ربک کا ترجمہ کیجئے. اس سے پہلے یہ سوال جواب کر لیجئے: میں اور میرا رب، وہ اور اس کا رب، تم اور تمہارا رب، تم اور میرا رب. اے بی سی ڈی. جی تم اور تمہارا رب. تم اور تمہارا رب. فرمایا آپ سب لی و لک کے معنی بتائیے. میرے لیے اور تمہارے لیے، میرے لیے اور تمہارے لیے. میرے لیے تمہارے Good.
आऊज़ बिर्रहमान का तर्जुमा कीजिए, मैं पनाह में आऊंगा बड़े मेहमान, मैं पनाह मांगता हूँ बड़े मेहमान की, वो पनाह मांगता है बड़े मेहमान की, मैं पनाह में आता हूँ रब की। ए और बी दोनों हैं ए और बी। वेरी गुड, इसने कहा। चले जी, अब जो है वो लंबे दो सांस में सीधे हो जाए, अपने कलम होशियार रख लें, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो सबक में होंगी लेकिन वो शायद पीडीएफ में आपको ना मिले, या तो उनके स्क्रीनशॉट ले लिए या फिर जो अपने कलम को तेज, अगर कलम नहीं है तो दिमाग को तेज करो। फेल, ये फे एन लाम वाला फाइल है, ये लाम वाला फेल नहीं है। देखिए अरबी में अक्सर अफाल या फेल 3 हरफ से मिलते हैं। मसलन ये देखिए, फे एन लाम मिलाएं तो फाला, और फे एन लाम मिलाएं तो क्या गया, फाहल फाह, और अगर फे ते ही मिलाएं तो फतहा, फे ते ही फतहा, नून स्वाद रे नसरा, द्वाद रे बे दरबा। ये याद रखिए, जब मादे की बात हम करते हैं तो सिर्फ अल्फाज दोहराए जाते हैं और उनका कोई मायने नहीं होता। नई बात समझ रहे हैं? ये जब हम अल्फाज कहते हैं ना, फे ए लाम, फे ते हे, नून स्वाद रे, द्वाद रे बे, इनका कोई मायने नहीं है। इनके मायने इस वक्त आएंगे जब इनके ऊपर जेर जबर पेश लगेंगे, हरकत लगेंगी, एराब लगेंगे, तब मायने होंगे। वरना अगर आपसे कहा जाए मादा क्या, फे ए लाम, उसका कोई मायना नहीं। हाँ, क्योंकि उससे जो फेल बन रहा होता है वो उसका मुतबादिल समझ लिया जाता है, लेकिन असल में इसका कोई मायना नहीं। ये फेल की 3 किस्में हम अब तक दोहराते आए थे, तेजी से गुजर जाते थे कि फेल माजी जो हो गया, फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ या हो रहा है, और फेल अमर हुक्म देना ये हुआ है। आज हम फेल माजी शुरू करेंगे। पहला ये देखें जी, ये 3 हरूफ है क्या, फे एन लाम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फे एन लाम, फे एन लाम, फे एन लाम, फे एन लाम, फे। ये जो पहला होता है इसकी तीनों हालतें जो फे एन लाम है उन पे जबर होता है। माजी में अगर इन तीनों पे जबर आ रहा है तो ये बन गया फाअला। फाअला के मानी है उसने किया, फाअला उसने किया। अब यही जो लफ्ज है इसके साथ अब अगर मैं ये मिला दूं, देखिए क्या मिलाया मैंने, वाव अलिफ, तो ये क्या बन गया, फाअलू, उन सब ने किया। अगर मैं ते मिला दूं, देखिए लफ्ज वही है, फा एन लाम, मैंने उसके साथ ता का इजाफा किया, ये क्या बन गया, फाअलता, फाअलता। ये तलफ्फुज की वजह से मैं आपकी दुहाई करवा रहा हूँ कि जब बोलते हैं हम तो तेजी में बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना हमने तलफ्फुज क्या करना है। इसका क्या था, फाअला, फाअलू, फाअलता। अगर इसी के साथ जो है हम मिला देते हैं ते, लेकिन पेश के साथ, तो इसका क्या तलफ्फुज हो जाता है, फाअलतु, मैंने किया। और अगर इसके साथ तुम बना दे, फाअलतुम, तुम सबने किया, और ना मिला दे तो फाअल। ये 6 जो है हालतें हैं, ये माजी की हैं। इनके आखिर में ये तब्दीलियां जो आती हैं ये हमें बताती हैं कि ये यहाँ पे कौन है। वाव अलिफ के लिए होता है, ता ज़बर जो है वो अंता के लिए होता है, ता पेश जो है वो आना के लिए होता है, तुम जो है वो तुम के लिए या अंतुम के लिए होता है, ना जो है वो हम के लिए। ये आगे मैं तफसील से बताऊंगा, परेशान मत हो, अभी सिर्फ इतना रख दें। हमारे पास एक फेल बना, फाला फालू, फाला उसने किया। एक उंगली से हम बाईं तरफ इशारा करते हैं, हम ये समझते हैं फाला वो कोई, वो जो यहाँ मौजूद नहीं है, गायब का सिवा। और जब 4 उंगलियों से करेंगे तो क्या होगा, फालू, उन सब ने किया। ये पहला है, इसको आपने इसी तरह याद करना है, फाला फालू, फाला फालू, 3 बार मेरे साथ दोहराइए, फाला फालू, फाला फालू, फाला फालू, फाला उसने किया, फालू फालू उस सब ने किया। अब अगला देखिए, अगला जो होता है फाअलता, जबर के साथ सामने इशारा करते, इसका मतलब तूने किया एक ने। और अगला फाअलतु, मैंने किया। ये जुमले की शक्ल में आते, इसी तरह याद करना, फाअलता फाअलतु, फाअलता फाअलतु, 3 बार दोहराइए, फाअलता फाअलतु, फाअलता
فعلت فعلتا فعلت فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا. یہ وہ فالتو نہیں ہے وہ جو ہم کہتے ہیں جو تو فالتو ہے، یہ فعلت ہے، فالتو نہیں فعلت ہے. اس لیے میں نے شروع میں آپ کا تلفظ جو ہے وہ ٹھیک رہا ہے کہ کہاں ہم کیا تلفظ ہے، فالتو نہیں کہنا، اس لیے کہنا فعلت. اچھا تیسرا جوڑا دیکھیے، فعلت فعلنا، اس کو بھی 3 بار دہرائیے، فعلتم فعلنا فعلتم فعلنا فعلت فعلنا. فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. ابھی یہ دیکھیں پورا ٹیبل آپ کے سامنے ہے. اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، فعل فعل، وقفہ دیں، فعلت فعلت، پھر تھوڑا سا وقفہ دیں اور پھر کہ فعلت فعلنا. ایک بار پھر میں آپ کے لیے دوہرا دیتا ہوں، فعل فعلوا فعلت فعلت فعلتم فعلنا. یہ جو آپ تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں نا، اتنی دیر میں آپ کا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا ہے، اس کی اسپیڈ انلمیٹڈ ہے، وہ فوراً جو ہے وہ پک کر کے لے آتا ہے. اچھا یہ جو آپ نے کہا تھا فعل فعلت، اس کے بعد فعل فعلو کا تھا، اس کے بعد یہ اگلے پہ جائے گا. اتنی دیر میں جو آپ وقفہ دیتے ہیں دماغ ڈھونڈ کے لے آتا ہے، فعلت فعلت. آپ پھر وقفہ دیتے ہیں دماغ پھر جاتا ہے ڈھونڈ کے لے آتا ہے، فعلتم فعلنا. یہ گر کی بات بتا رہا ہوں. چلے آگے چلنے سے پہلے اس ٹیبل کو ایک بار دہرا دیے، کیونکہ آگے جو ہے گرامر کے کچھ اہم حصے ہیں جو ہم پڑھنا چاہیں گے آج کے. چلے جی کون ابتدا کرے گا؟ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ 4-5 بندے تو آئے ہیں. چلیں جی میں دیکھوں کوئی. چلے ناہید سسٹر آپ کرائیں، سب نے پہلے کچھ نہ کچھ کرا لیا ہے، ان کو آگے حصہ ملے گا انشاءاللہ، سب کو حصہ ملے گا آج کی کلاس میں. چلیے ناہید سسٹر. فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا یا ہم نے کیا. چلیے کوئی ایک دفعہ اور مصطفیٰ، بردر مصطفیٰ آپ بھی ایک بار دہرا دیجئے. فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. گڈ. لیکن تھوڑا سا بریک لائن، وہ جو میں بریک والا دے رہا ہوں نا، وہ آپ کے دماغ کی ٹریننگ ہے. آپ کو بے شک آتا ہے لیکن آپ نے دماغ کو اس طرح ٹریننگ کرنا ہے کہ وہ 2 سیگوں کو ایٹ اے ٹائم اٹھائے. چلے جی ایک اور، عائشہ سسٹر عائشہ. چلے جی آپ کی باری بھی آ گئی. اوپر نام آنے کا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ فوراً نظر میں آ جاتا ہے. ہاں جی نہیں کرانا چاہ رہی کوئی بات نہیں. ان کے بعد ہے وینش. وہ بھی نہیں کرا رہی. ماشاءاللہ. چلے بھائی محبوب آئی آپ بھی کرو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک اللہ خیر. آئیے اب جو ہے یہ خاص اسپیشل حصہ جو ہے ہم شروع کر رہے ہیں. توجہ بہت ہی توجہ چاہیے، سب میوٹ ہو جائیں اور گہرا سانس لے کر دیکھیں کیا چیز آپ کے لیے آئی ہے. ہوا ہم نے پڑھا تھا، ہوا جو ہے اس کی ایک بدلی ہوئی حالت کیا ہوتا ہے، ہو. فعل کے اندر جو ہے اس کی کیا علامت ہوتی ہے؟ کوئی نہیں ہوتی. اس کو ہم فعل کے اندر نہیں پکڑ سکتے. ہر فعل ماضی کا پہلا صیغہ جو ہے اس میں یہ موجود ہے. جیسے فعلا کوئی علامت نہیں ہے اس کی کہ، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ فعلا کے اندر ہم یا ہوا جو ہے وہ چھپا ہوا بیٹھا ہے. ہم کو دیکھیں، ہم جو ہے ان کی ہم نے ہم ہی دیکھی تھی دوسری حالت. اور یہ جو ہے جب کسی فعل ماضی میں آتا ہے تو اس کی پہچان ہوتی ہے کہ آخر میں واو الف ہے. جیسے میں نے آپ کو فعل بناتے ہوئے دکھایا، فعلا فعلو، یہ جو واو الف ہے یہ ہم کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. کسی بھی ماضی کے فعل میں جب آخر میں واو الف آئے آپ سمجھ جائے کہ اس کے اندر ہم جو ہے وہ موجود ہے. اگلے کو دیکھیں، انتا. انتا جو ہے وہ کا کی شکل میں آتا ہے اور فعل کے ساتھ یہ تا کی زبر کی شکل میں آتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا فعلا فعلو
فعلتا، فعلتا میں یہ تے جو تھی یہ انتا کی اس تے کو ظاہر کریے، اور ویسے جب ضمیر کے ساتھ آتی ہے تو یہ کا کی شکل میں آتی ہے. آنا، آنا کیسے آتا ہے؟ آنا ہم نے دیکھا تھا یا کی شکل میں آتا ہے، یہ اب تک ہم گردان میں کرتے رہے. اور فعل کے ساتھ کیسے آئے گا؟ فعل کے ساتھ تو کے ساتھ آئے گا. یہ آپ کو آنا چاہیے کہ آنا جو ہے وہ فعل ماضی میں تو کے ساتھ آ رہا ہے، انتا جو ہے تا زبر کے ساتھ آ رہا ہے. اور اگر یہ افعال کے ساتھ ویسے آ رہا ہے تو کا کی شکل میں آئے گا یا پھر یا کی شکل میں، یعنی آنا، یہ اور تو یہ ایک ہی ضمیر کی حالت ہے. اگلا دیکھیں، انتم ہم نے پڑھا، یہ کس شکل میں آتا ہے؟ یہ کم کی شکل میں آتا ہے. لیکن جب فعل کے ساتھ آئے گا تو یہ کیسے آئے گا؟ تم کی شکل میں آئے گا. جیسے فعلتم، فعلتم ہم نے پڑھا، یہ انتم، تم یہ جو ہے ایک ہی چیز ہے. یہ جب کسی حرف اسم فعل کے ساتھ مل کر آئیں گے تو وہاں ہم ان کو ان سے پہچانتے ہیں کہ کم، تم، انتم ہے. اور نحنو کیسے آتا ہے؟ نحنو دیکھیں ہم نے پڑھا تھا نا، یہ نا ہی رہتا ہے. یہ فعل میں بھی نہ رہتا ہے اور حروف کے ساتھ جب جڑ کے آتا ہے، اسم کے ساتھ جڑ کے آتا ہے تو بھی نہ ہی رہتا ہے. تو یہ جو ہے 6 کی 6 حالتیں جو ہیں آج آپ کو میں نے بتا دی ہیں. آئیے اس کو ایک ٹیبل کی شکل میں دیکھتے ہیں. ایک تو یہ شکل تھی، ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، نحن، یہ 6 ضمائر ہم نے پڑھے، ان کو ضمائر منفصل بھی کہتے ہیں. دوسری حالت ہم نے ان کی یہ پڑھی، ہو، ہم، کا، ای، امنا، یہ بھی ہم پڑھ کے آئے. یہ دونوں ٹیبل آپ کو میں نے شروع میں نکالے تھے. آج تیسرا ٹیبل ہم اس کا دیکھتے ہیں. تیسرا ٹیبل یہ اب آپ کے سامنے جو آیا ہے اسے دیکھیں کیا ہے. ہو اور ہوا کیا جو ہے ضمیر میں کوئی علامت نہیں ہے، صرف یہ پہچان ہے ماضی میں فعل کے اوپر جو ہے وہ تینوں علامتیں کیا تھی؟ زبر کی تھی. فعلا میں اس کے اندر ہوا، ہم موجود ہے. لیکن اب آگے ہم نے دیکھا فعلو، جب ہم نے کہا یہ ہم کی علامت ہے واو، اور جب ہم نے کہا فعلتا یہ انتا کی علامت ہے. فعلتو جب کہا یہ آنا کی علامت ہے. جب ہم نے فعلتم کہا یہ انتم کی علامت ہے. اور جب ہم نے کہا فعلنا تو وہ نحنو کو ہے. تو یہ 3 ٹیبل جو ہیں یہ سمری ہے پوری جو ہے گردانوں کی 6 ضمائر کی. ضمائر تو 14 ہے اس لیے میں سارے نہیں کہوں گا. ہم چونکہ اس میں QC1 میں 7 ضمائر پڑھیں گے، 6 یہ اور ایک جو ہے یا مؤنث کا. تو یہ 6 ضمائر جو ہیں ان کی سمری ہے، یا یہ اس شکل میں آتے ہیں ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن، یا پھر اس شکل میں آتے ہیں ہوا، ہم، انتا کی جگہ جو ہے وہ کا، یہ، امنا. اور یا پھر جب فعل کے ساتھ آتے ہیں ماضی میں واو الف تا تو تمنا پہ آتا ہے. یہ بہت اہم ٹیبل تھا، یہ آپ جو ہے اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا یا اپنے خود جو ہے بنا لیجئے گا. اب ہم آگے چلتے ہیں. چلنے سے پہلے کچھ سوال جواب تاکہ آپ کو ذہنی طور پہ تھوڑا سا سکون مل جائے. عربی زبان میں اکثر افعال بنائے جاتے ہیں 2 حروف سے، 4 حروف سے، 5 حروف سے، 3 حروف سے. ABCD 3 یہ دیکھ لیں اکثر کا لفظ ہے، ورنہ آگے 4 حروف سے بھی بنیں گے، 5 سے بھی بنیں گے. تو اس لیے یہ نہ کہنا کہ سارے نہیں، اکثر. مثلا فرض کر لیں 95% افعال جو ہیں وہ 3 حروف سے بنیں گے. ماضی ہے جو ہو چکا، جو کیا جا رہا ہے، جو کیا جائے گا، جو کرنا ہے. ABCD جو ہو چکا ہے، ماضی ہو چکا جو ہو چکا. ہو چکا. چلیں جی یہ دیکھیے اب ہم ٹیبل آپ کا دوبارہ لا رہے ہیں. فعل، فعلو، اس پہ سوال جواب ہے. حل فعلا، نم فعلا. یاد رکھیں فعلا کیا ہے، اس کے اندر کون سا ضمیر موجود ہے؟ فعلا میں کون چھپا ہوا ہے؟ ہوا. ماضی. ہاں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ فعلا کبھی نہیں بتائے گا کہ اس کے اندر میں موجود ہے. یہ آپ نے آج جو سیکھے یہ ساری عمر یاد رکھنا ہے کہ ماضی کا پہلا صیغہ جو بنتا ہے اس کے اندر جو ہے ہوا موجود ہوتا ہے. فعلا کے ترجمے میں ہوا آئے گا. نم حل فعلا کیا اس نے کیا، نم فعلا ہاں اس نے کیا. اب کوئی کہے تھی یہاں پہ اس کا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ یہی تو بتا رہے ہیں کہ ماضی کا پہلا صیغہ اس کے اندر فعلا کے اندر یا جو بھی آئے، فتحا اس نے کھولا، ذکرا اس نے عبادت کی، شکرا اس نے شکر کیا.
ان तमाम अफ़ाल में कोई इलामत नहीं आ रही हुआ की, हुआ खुद मौजूद है। हल फालू, यह इलामत आ रही है, हल फालू, क्या हम सब ने किया, हम फालू। ये दूसरा कानून याद रख लें, ये मुकालमे अब शुरू हो गए, जहां भी हुआ का मुकालमा आएगा जवाब में हुआ होगा। और अगर हुम का होगा, देखिए हुम कहाँ है, वाव अलिफ की शक्ल में इसमें मौजूद है, हुम आएगा तो उसका जवाब हमेशा हुम ही होगा। यहाँ पे वाव अलिफ की शक्ल में है तो ये भी वाव अलिफ की शक्ल में जवाब देगा। हल फालू, क्या वो हम सब ने किया, नम फालू। एक, चलिए अब ये टेबल एक दफा और दोहरा दें, ये आज पहली बार है इसलिए इसको हम जरा ज्यादा दोहरा रहे हैं। चलें जी चलें रहीम भाई आप करो, आप काफी देर से इंतजार में हो। हाँ, फाला का टेबल तो रहे, फाला जरा उसने जल्दी किया, क्योंकि टाइम कम है और टाइम ज्यादा है। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। भाई मैं महसूस करता हूँ जब आप कहते हैं फालतू, मैं फालतू नहीं हूँ, फालतू, आप फालतू हो गया, मैं फालतू नहीं हूँ, फालतू। चले, हल फाला, नाम फाला, हल फालू, नाम फालू। अब अगला हिस्सा देखें, हल फालता, जब भी ये आएगा ता ज़बर है, उसमें मौजूद है, अंता मौजूद है, तो इसका जवाब हमेशा अंतुम की तरफ जाएगा। नाम फालतू, हाँ मैंने किया। और अगला देखें जमा का सीगा, हल फालतुम, फालतुम में कौन मौजूद है, उसमें अंतुम मौजूद है, अंतुम मौजूद है, इसके जवाब में क्या आएगा, नाहनु, यानी उसका क्या जवाब आएगा, नाम फालना, नाहनु के लिए होता है ना, ये अभी पीछे मैंने आपको बड़ी तफसील से कराया। फाला की जमा बताइए, फालता, फालतुम, फालतू, फालना, ABCD, फाला की जमा, फालू, किसने किया ये, हाँ कैसे किया, ये कौन कर रहा है, ये किसने किया, जवाब ही आपको मैंने बताया। आज का पहला सेट हमारा था फाला, फतहा, जाला। फाला के मैंने उसने किया, फतहा उसने खोला, जाला। अब आइए देखें हम इन्हें कैसे बनाते हैं। जाला को पहले हम लेते हैं, क्योंकि जाली नोट बनाना, जाल साजी से हम बखूबी वाकिफ हैं और होशियार करते हैं कि भाई जाली काम ना हो, तो हम चाहते हैं फेल भी जाली ना बनने लग जाए। ये देखिए, ये हमारा पहला फेल था जो हमने सीखा, फाला। अब इसमें एक है 3 हरफ आए, फा एंड ला, और जाला में भी 3 आए, ये देखें जीम एंड ला। अब अगर हम ये फा की जगह सिर्फ जीम लगा दें तो हमारे वो 6 के 6 जो है अफाल कौन से, ये देखिए हमने देखा था फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता उसने तूने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम तुम सब ने किया, फालना हम सब ने। अब अगर मैं ये फे की जगह सिर्फ जीम लगा दूं तो क्या तब्दीली आएगी, देखिए फाला से क्या हो गया, जाला, फालू से क्या हो गया, जालू, फालता से क्या हो गया, जालता, फालतू से क्या हो गया, जालतू, फालतुम से क्या हुआ, जालतू, और फालना से क्या हो जाएगा भाई, ये मैं भूल गया क्योंकि यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। हाँ, जालना, यानी सिर्फ जीम के तलफ्फुज बदला, बाकी तो अल्फाज वही है जो हमने पीछे देखे थे। फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, 3 दफा हमने टेबल भी दिया। अभी जीम का कर ले तो हम क्या कर लेंगे, जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना। इसका मतलब ये हुआ, अगर फाला से मिलता जुलता कोई ऐसा जो है 3 हरफी मादा आपको दे दिया जाए तो, और उसका सिर्फ पहला लफ्ज फर्क है, तो सिर्फ वही फर्क करते हैं, आपका टेबल यही है। चले जाला की जो है टेबल की तरफ, जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। तो इस टेबल की दोहराई कीजिए, एक बार दोहरा दीजिए, आज शायद हो सकता है हमें थोड़ा सा टाइम लग भी जाए। हाँ मिसबा, सिस्टर मिसबा, ये जाला का टेबल जाला इसने बताया, जालू इन सब ने बताया, जालता आपने बनाया बताया, है, मैंने तो जाला के मैंने होता है बनाया, बताया नहीं, सॉरी जाला सॉरी उसने बनाया, सॉरी सॉरी
हाँ यस सर तर्जुमा तो मत करो। जअलतु हाँ जअलतु मैंने बनाया, जअलतुम आप सबने बनाया, जअलना हम सबने बनाया। चलिए भाई मुस्तफा ब्रदर आप थोड़ा सा दोहराओ इसे ताकि मेरा वो दिमाग जो फिर गया उसे वापस आ जाए। मैं तो अभी तक जाला वो जो उसने बताया और बनाया, बनाया मैं करता हूँ। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। चले जी अब्दुर रहीम, चलिए ब्रदर आप इस बात को एक दफा दोहरा दीजिए। जाला के टेबल जाला को। उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। जज़ाकल्लाह खैर, आगे देखते हैं अभी क्या है। पहले इसके सवाल जवाब देखते हैं। हल जाला क्या उसने बनाया, वही जवाब होगा नाम जाला हाँ उसने बनाया। हल जालू क्या उन सब ने बनाया, नाम जालू उन सब ने बनाया। हल जालता यहाँ तब्दीली होती है, क्या तूने बनाया, तो जाहिर है वो जवाब देगा हाँ मैंने बनाया। नाम जालता जअलतु हाँ मैंने बनाया। हल जाल तुम क्या तुम सब ने बनाया, तो जवाब नहनू की तरफ लौटेगा तो क्या आएगा, जअलना नाम जानना हाँ हम सब ने। मुकालमे में ये आप आज पक्का कर ले, हुआ का जवाब हुआ, हम का जवाब हम, अंता का जवाब जो है वो आना, और अंतुम का जवाब जो है नाहन से हो गया। और वो उनकी तब्दीली क्या होती है वो मैंने पीछे आपको बताया कि हुआ की तब्दीली जाहिर नहीं होती, हम की तब्दीली वाव अलिफ के साथ आती है, अंता की तब्दीली ता जबर से आती है, आना की तब्दीली ता पेश से आती है, अंतुम की तब्दीली ते पेश और मीम से आती है, और नाहनु की तब्दीली ना से आती है। तो लिहाजा ये असल में वही अल्फाज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आइए सवाल जवाब कीजिए। जाला का मायने बताइए, उसने बनाया, वो बनाएगा, वो बनाता है, वो बना रहा है, ABCD। उसने बनाया, माजी का सीगा है उसने बनाया। जालना का मतलब है हम बनाएंगे, हम बनाते हैं, मैंने बनाया, हमने बनाया, ABCD। हमने बनाया, हमने बनाया, हमने बनाया। वह जालू का तर्जमा कीजिए, और उसने बनाया, और उन सब ने और बनाया, सब ने और उन सब बनाया, ने बनाया, बी और इन सब ने बनाया। वाव आ गया तो इसलिए अलिफ का इजाफा हो गया, वरना जालू सब ने बनाया। हल जालता नाम जालता, नाम जालना, नाम जालतुम, नाम जालतुम, ABCD नाम जालतू, नाम जालतू, नाम जालतू जालता का जवाब नाम हमेशा जालतू। तू के साथ आएगा, ता नंबर पे हमेशा तू की तरफ लौटेगा। चलिए फतह हमने आज के 3 फेल पढ़ने थे, जाल फाला जाला और फतह। तो फतह को देखो, फतह उसने खोला, फतह उन सब ने, 3 बार दोहराई, फतह फतहू, फतह फतहू, फतह फतहू, फतह उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला। अगला हिस्सा फतह 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 आपने खोला, फतह तुम मैंने, फतह तुम, फतह फतह तुम, फतह फतह तुम आप सबने खोला, फतह ना हम सबने खोला। तो आइए इसके सवाल जवाब लेते हैं। हल फतह नाम फतह, नाम फतह, नाम फतह, नाम फतह, फतह हमेशा फतह रहेगा, हुआ छुपा हुआ है, वो किसी को आने नहीं देता है, वो अपने जवाब को वही रखेगा। तर्जुमा कीजिए, आप सबने खोलना, फतह फतहतुम फतहना फतहतुम आप सबने खोला, फतहतुम, है तो यहाँ पर तुम आएगा। चलिए इसकी देख लेते हैं। फाला का टेबल बनाए, हाँ जी, कौन फाला का टेबल बना के दिखाएगा मुझे, बनाइए फाला का टेबल। फअला फअल फाला, फालू, जी फालता, फालतू, आपको लिखा फालतू, फालतुम, फालना, फालता, फालतू, फालतुम, फालना। गुड। अगला है फतह, फतह का टेबल क्या बनाएगा, बनाइए जी, कैसे बनता है, आप बोलेंगे तो आएगा। फतहू, फतहतु, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना।
اگلا ہے جی پتہ کے بعد جعلا جعلنا اس کی آپ اپنے طور پہ پریکٹس کیجیے. آئیے سوال جواب لیتے ہیں. الذی جعل لکم اس کا ترجمہ ہوگا جس نے بنایا آپ سب کے لیے. فجعلنا لہو بس ہم نے بنایا اس کے لیے. فتح لی اس نے کھولا میرے لیے. یہ دیکھیں جعل کا لفظ ایک نیا آیا. باقی الذی ہم نے پڑھا ہوا لکم کے ٹیبل میں پڑھا تھا. فجعلنا میں فا کو علیحدہ کر دیں تو یہ کیا جالنا نیا لفظ ہے اور لہو کا ٹیبل ہم نے پڑھا ہوا ہے. فتح یہ نیا ہے. لی کا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا. انا فتحنا لکا فتحنا یہ لفظ نیا ہے. انا پہلے پڑھا ہوا ہے. لک کا جو ہے لکا کا ٹیبل سے آیا ہے. بے شک ہم نے کھولا. کیفا فعلنا کیفا جو ہے یہ ایک نیا لفظ ہے اور فعلنا بھی. کیفا جو ہے یہ سوالیہ کا لیے ہوتا ہے تو یہ ہوا کیسا کیا ہم نے ان سب کے ساتھ. کیفا فعلنا بہم تو یہ ترجمہ آپ ان جعلا جعلنا فتح فتحنا فعلنا کا کر رہے ہیں اصل میں جو کہ ابھی ہم ٹیبل کر کے آئے. ہم نے کھولا ان پر. کیا ہوگی عربی؟ فتح تم فتحنا کس پہ؟ علیہم ان سب پر. یہ علیہم کا ٹیبل آپ کر چکے ہیں. اور میں نے بنایا اس کے لیے. کیا آئے گا؟ میں نے بنایا جالنا نہیں وجعل بس ہم نے کھولا آپ کے لیے. کھولا بولتے ہیں فتح بچ کے ہو گیا فا. آپ کے لیے لکا اگر ایک ہے تو لک آئے گا. اگر جمع کا صیغہ ہے تو لکم آئے گا. اور ہم نے بتایا تمہارے لیے. اور کا تو کیا ہوا ہم نے بتایا ہمارے لیے انہوں نے بنایا. عربی میں سوال جواب کیجیے. هل فعلت نعم فعلت نعم فعلت هل فتحت نعم لیکن نعم فتحنا. دیکھو یہاں تا آیا تھا. میں نے کہا تا ہمیشہ تو میں پلٹے گا. یہ تم آیا تو جو ہے نا میں پلٹے گا. حل فتح نام فتح. حل جالنا ابھی جالنا نا پلٹے گا. نعم یہ پلٹا ایسا جملہ آ رہا ہو جو یونیورسل ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ہم نے ایمان ہے تو پھر ہم کہیں گے ہاں ہم نے ایمان ہے. پھر ہم وہاں یہ نہیں کہیں گے ہاں تم نے ایمان ہے. لیکن نارملی یہی ہوتا ہے نا تم کی طرف اور تم نا کی طرف. حل جالو ابھی کیا آئے گا؟ حل جالو نعم فعلت یہ تھا. یہ ابھی سبق میں نے نہیں پڑھایا. یہ ٹیسٹ حل فعلت نعم فعلت حل فعلت یہ عورت یہ اصل میں مؤنث کا صیغہ ہے. بتایا نہیں تھا ایس کے طور پر اس نے دے دیا. نعم فعلت جیسے میں جاتا ہے یہ میں ہی جاتا ہے. ان میں فرق نہیں ہوتا. یہاں اگر جو ہے آتا ہے فعلا جواب میں فعلا آئے گا. یہاں اگر آیا فعلت تو یہ فعلت. اسے ہم آگے جا کے پڑھیں گے. ہوا فعلا یا فعل ہوا فعلا یا فعلت. اس سے ہم یاد کرتے ہیں. چلیں جی آج کا نقطہ تعلیم دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اسلام کے کام تو میرے لیے بہت ہے بس آپ مجھے ایسی بات بتائیں جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. یعنی ہر وقت جو ہے آپ ذکر کرتے رہے اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو محفوظ رکھے گا.
اگر آپ قرآن مجید باواز پڑھیں گے کم از کم دھیمی آواز میں تو آپ وسوسوں سے دور رہیں گے، ورنہ وسوسے آپ کو ذکر سے دور کر دیں گے اور ذکر کرنا بھلا دیں گے۔ تصور کیجئے آپ راستے پر چل رہے ہیں اور دل میں اللہ کا ذکر کریں، بازو سے ایک نئی کار گزرتی ہے، آپ کا ذہن بھٹک جاتا ہے اور شیطان آپ کو ذکر سے دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ آواز والی تلاوت یا ذکر کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے دماغ کہیں اور چلا جائے، مگر یہ آواز والی تلاوت اور ذکر آپ کو پھر واپس لے آئے گی، کیونکہ آپ بول رہے ہیں لگاتار بول جائے واپس ذہن اس طرف آ جائے گا۔ ہمارا نہ دماغ کبھی رکتا ہے اور نہ ہی زبان تھکتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو کہتے سنا ہے کہ آج میں بہت زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے میری زبان میں درد ہو رہا ہے؟ اس لیے دوسرا ہوگا کہ میموری یعنی حافظے سے کم از کم 5 منٹ جو ہے آپ نے تلاوت زبانی کرنی ہے اور 5 منٹ جو ہے مصحف یعنی قرآن پاک کو دیکھ کے جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ اور الحمدللہ آج کے اختتام تک ہم نے 102 صفحات سیکھے جو تقریباً جو ہے 28,000 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ آپ نے یہ جو ہے 7 ہوم ورک جو کرنے ہیں، 2 تلاوت کے قرآن پاک سے دیکھ کے اور زبانی، 2 جو ہے آپ نے اپنی کتاب سے جو ہے یہ جو آپ کی کتاب ہے سافٹ کاپی سے پڑھیں یا جو ہارڈ کاپی سے جو ہے اسے پڑھیں۔ اسی طریقے سے جو ہے آپ کو جو ہے وہ کارڈ ملا ہے، اگر نہیں ہے آپ اس کا پرنٹ نکال لیجئے، یہ کارڈ ہوتا ہے، اس کارڈ کے جو ہے دیکھ کے جو ہے اسے آپ جو ہے پڑھیں گے تو وہ بھی جو ہے آپ کے کام آئے گا۔ اور ربی ذل علمہ کا جو ہے ورد رکھیے، آپ نے جو کچھ سیکھا ہے دوسروں کو سکھائیے، اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تو آپ کی آج کی یہ کلاس جو ہے پوری ہوتی ہے۔